الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على طائر الطعام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، آج 17 رمضان ہے اور 17 رمضان کو اسلام کی تاریخ میں مختلف واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ غزوہ بدر جو پچھلے بیان میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ سیدہ طیبہ عفیفہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات، تو ذہن میں آیا چند ایک خصوصیات سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کر دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں، کائنات میں اللہ نے جو مقام حضرت عائشہ کو دیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دنیا میں تو سب سے پہلے عورت میں حضرت حوا کا مقام ہے، پھر حضرت حوا کے بعد جتنی انبیاء علیہم السلام کی والدہ ہیں ان کا مقام ہے، پھر حضرت مریم کا مقام ہے۔ یہ حضرت عائشہ کو ایسا مقام کیوں مل گیا جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا؟ میں نے کہا بات تو اس طرح سے ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو عظمت دی ہے، جو بلندی دی ہے، جو عفت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور عائشہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جبریل حضرت عائشہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عائشہ ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یقرئ کی سلام، یہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں گئی ہیں، آپ کا ہار جو بہن اسما سے لیا تھا، جو بہن اسما سے لیا وہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، میں میرے صحابہ اپنی امی کا ہار تلاش کرو۔ نماز کا وقت ہو گیا اور وقت گزرتا جا رہا تھا کہ تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ تیری بیٹی کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے آج نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، ان کو کچوکا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا ہار اب گم ہونا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور فرمایا آیت تیمم کو نازل کر دیا۔ حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ نے امت کو تیمم جیسی نعمت عظمی عطا کی۔ حضرت عائشہ کی خصوصیت بن گئی۔ حضرت عائشہ کی اور خصوصیت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا عائشہ تمہیں تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ تمام کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ عرب میں یہ کھانا بڑا مشہور تھا، تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ جیسے تمام کھانوں کا سردار یہ کھانا تھا، سرید یہ کھانا کی تمام سردار تھی، اس لیے آپ نے فرمایا عائشہ
عورتوں میں ایسے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ تمام خانوں کو سرید پر فضیلت حاصل ہے، بالکل اسی طرح حضرت عائشہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں اللہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم میں 17 آیات آپ کی تطہیر کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے، آپ کے بلند مرتبے کے لیے بیان کر دی ہیں، جب حضرت عائشہ پر الزام لگتا ہے، حضرت عائشہ پر بہتان لگتا ہے، حضرت عائشہ کے لیے اللہ کے قرآن نے 17 آیات نازل کی۔ حضرت عائشہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ ہی وہ کنواری لڑکی تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کی حالت میں تھے، تو آپ حضرت عائشہ کے گھر ہیں، آپ کو مسواک چبا کے دینے والی، آپ کو مسواک چبا کے دینے والی حضرت عائشہ ہیں، آپ کو مسواک کا پوچھنے والی حضرت عائشہ ہیں، آپ کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے، اور حضرت عائشہ کی گود میں ہی آپ نے اللہ کے ہاں اپنی جان کو سپرد کیا، اور پھر حضرت عائشہ کے گھر میں ہی آپ مدفون ہوئے۔ پھر قیامت کی صبح کو حضرت عائشہ کے گھر سے ہی آپ اٹھیں گے، حضرت ابو بکر حضرت عمر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عائشہ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہی حضرت عائشہ کا اہم کردار ہے، اہم خصوصیات ہیں، عورتوں کے سارے مسائل سکھانے والی حضرت عائشہ ہیں، صحابہ کرام کے مسائل حل کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، صحابہ کو جب بڑے بڑے مسئلے پیش آتے تو حضرت عائشہ کے در پہ جاتے، معاملات حل ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ شریف فرماتے ہیں ما رأیت عائشہ تھا، میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی اور عالمہ کو نہیں دیکھا، میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی اور کا مقام کو نہیں دیکھا، میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی اور کی عزت اور تکریم کو نہیں دیکھا، میں نے عائشہ سے بڑھ کر کسی کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا، کسی کی بلندی اور عفت نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ اور پھر تیسری بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے، آپ کو خوشی تھی کہ کفار کے سردار مارے گئے، آج عتبہ جہنم میں جا چکا ہے، آج ابو جہل جہنم میں جا چکا ہے، آج کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم میں جا چکے ہیں۔ لیکن اچانک سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے، اور آپ نے دیکھا آپ کو بتانے والوں نے بتایا کہ آپ کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ رقیہ کون ہیں؟ یہ آپ کی پیاری بیٹی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ذوالہجرتین انہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یہ بھی غزوہ بدر کی واپسی کی بات ہے، آپ کی خوشی غمی میں بدل گئی۔ یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج آپ کی خوشی غمی میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رقیہ کی وفات آپ کے لیے بہت غمناک ہے، آپ کے لیے المناک ہے، آپ کے لیے دردناک ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت رقیہ اور غزوہ بدر یہ مختلف چیزیں 17 رمضان کو ہوئی، اس لیے میں نے ان کو بیان کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارا آئیڈیل کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت رقیہ کا نام تو لیتے ہیں، اور بھی امہات المومنین کا نام تو لیتے ہیں، مگر شاید ہماری زبانوں پہ آج نام رہ گیا ہے، ان کا کردار نہیں، ان کا کام نہیں، ان کی مثالیں ہی رہ گئی ہیں، فقط بات مثالوں تک محدود ہے۔ ان کا آئیڈیل تو کوئی ٹک ٹاکر ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے آج ہم مثالوں کے لیے دین اسلام کو باقی رہنے کے لیے سیدہ عائشہ کا کردار بتاتے ہیں، حضرت فاطمہ کا کردار بتاتے ہیں، حضرت زینب کی محبت بتاتے ہیں، حضرت ام کلثوم کا
طریقہ اسلام بتاتے ہیں، حضرت رقیہ کا عورتوں کو سمجھانے کا طریقہ انداز بتاتے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم انہیں ہی آئیڈیل مان لیں، آج اگر ہم حضرت عائشہ کے کردار کو اپنی زندگی میں لے آئیں، حضرت فاطمہ کے پردے کو اپنی زندگی میں لے آئیں، حضرت زینب کی محبت کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو ہمارے اوپر اسلام کے قانون کو ماننا آسان ہے، پھر میرا جسم میرے مرضی کا نعرہ لگانا مشکل بن جائے گا، جب کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کردار اور آئیڈیل حضرت عائشہ کا ہوگا، حضرت فاطمہ کا ہوگا، حضرت زینب کا ہوگا، پھر خواتین کے حقوق ہمیں سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ جو عورت کو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی اور نے نہیں دی، جو عورت کو حقوق فراہم اسلام نے کیا ہے وہ مغربی کلچر نے نہیں کیا، جو عورت کو عزت اسلام نے دی ہے وہ کسی اور نے نہیں دی، کسی اور مذہب نے نہیں دی، بلکہ اور مذہبوں نے تو عورت کو تصویر بنا دیا، عورت کو نمائش بنا دیا، عورت کو ایک جناب پتلی بنا کر پوری دنیا میں نچا دیا۔ لیکن آج بھی اگر میری مستورات، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں کردار عائشہ کو اپنائیں گی، کردار زینب کو اپنائیں گی، حجاب فاطمہ کو اپنائیں گی، تو آج بھی اسلام پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔